الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے۔ اس عشرے کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت چھما چھم برس رہی ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں اور ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عطا فرمائی ہے، اور اس رحمت کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دل کے اندر رحم ڈال دیا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں اور ان کے دل میں جو بھی نرمی ہے، کسی فقیر کو دیکھا دل میں نرمی آ گئی، اللہ کی رحمت ہے۔ جانوروں کا اپنے بچوں سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم ہے برس رہی ہے۔ ایک رحمت اللہ نے دنیا والوں کو عطا فرمائی اور 99 رحمتیں اللہ کریم قیامت کے دن ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، سرکار علیہ صلاۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے، اور دیوار پر میرے آقا علیہ صلاۃ والسلام نے ایک پرندے کو دیکھا جس کی چونچ میں کچھ تھوڑی سی مٹی تھی، اور وہ کچھ بولا۔ میرے آقا دیکھ کر اسے مسکرائے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ عرض کر رہا ہے، یہ کیا کوئی آپ سے کوئی گفتگو کر رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ اس پرندے نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اور کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ کے اندر جو مٹی ہے یہ دریا کے پانی کو مٹیالہ نہیں کر سکتی، میرے منہ کی جو مٹی ہے یہ دریا کے پانی کو گندا نہیں کر سکتی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ آپ کی امت کے گناہ رب تعالیٰ کی رحمت کے سمندر کو مٹیالہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پہ چھما چھم برس رہی ہے، اور جو رحمت ہے، ہر چیز کو رحمت کی حاجت ہے، ہر ہستی کو رحمت کی ضرورت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ضرورت کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ایجاد، عدم سے وجود میں آنا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود میں انسان کو لے کے آیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب جب وجود انسان کو مل گیا ہے تو اس کے لیے بقا ضروری تھی، تو اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او میرے بندو اگر میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم نہیں کر سکتے، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، اگر تم رب کی نعمتوں کا حساب کرنا چاہو تو ان کا حساب نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اپنی ان نعمتوں میں جو رحمتیں عطا فرمائی ہیں اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، زمین کو بچھونا بنا دیا، آسمان سے بارش کو نازل کیا، اور اس بارش کی وجہ سے اللہ نے زمین پہ سبزیوں کو پیدا کیا، اور ان سبزیوں کو رب تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق بنا دیا۔ زمین سے اللہ نے سبزیوں کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو پیدا کیا، اور ان کو اللہ نے
تمہارے لیے رزق بنا دیا ہے۔ آسمان کا چھت ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، زمین کا بچھونا ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، آسمان سے بارش کا نازل ہونا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اس بارش کی وجہ سے زمین کا سبزیاں پیدا کر دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے انسان کی بقا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بیان کیا، ارشاد فرمایا والخیل والبخال والحمیر لترکبوها وزینا، اے انسان ہم نے تمہیں یہ سواریاں عطا فرمائی ہیں تاکہ تم سفر کر سکو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اب انسان کو وجود ملا تو وجود کے بعد تیسرا جو درجہ ہے وہ کمال کا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال تک پہنچایا، یہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن دو شخصوں کو جہنم کا حکم ہوگا، ایک شخص بھاگے بھاگے جہنم کی طرف جائے گا، دوسرا شخص آہستہ آہستہ قدم اٹھائے گا، مر مر کے دیکھے گا۔ رب تعالیٰ ان دونوں سے فرمائے گا کہ بندے تو کیوں اتنی جلدی جا رہا ہے، تو کیوں دوڑتے ہوئے جہنم کی طرف جا رہا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں ساری زندگی تیری نافرمانی کرتا رہا، اور اب سوچا کہ میں ابھی تو تیری اطاعت کر لوں، اور میں اس لیے تیرا حکم مانتے ہوئے دوڑ لگا رہا ہوں۔ اور دوسرے سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بندے تو بتا کہ تو مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ یہ شخص کہے گا کہ اے میرے مولا کہ میں ابھی بھی تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، میں سوچ رہا ہوں کہ نہ جانے کب تیری رحمت کی صدا آ جائے، کب تیری رحمت مجھے بلا لے، اس وجہ سے میں مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا، رب تعالیٰ ان دونوں کو فرمائے گا کہ جاؤ میں نے تم دونوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بندہ حساب نہیں لگا سکتا۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل الله كل يوم على حجاج بيت الحرام 20 و100 رحمة 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز اللہ تعالی حجاج پر، بیت حرم کا جو طواف کرنے والے ہیں، بیت حرم پر اللہ تعالی ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل الله كل يوم على حجاج بيت الحرام 20 و100 رحمة 60 للطائفين و40 للمصلين و20 للناظرين۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم ہر روز بیت حرام پر، اللہ کریم ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کریم ہر روز بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں پر نازل کرتا ہے، اور 40 رحمتیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں پہ نازل فرماتا ہے، اور 20 رحمتیں اللہ تعالیٰ کعبے کی زیارت کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی 120 رحمتیں روزانہ بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ بیت اللہ اللہ کی رحمتیں لٹاتا ہے، بیت اللہ فیضان اپنا لوگوں کو دیتا ہے، لیکن وہ اپنا فیضان اور اپنا فیض بلا کر دیتا ہے۔ کعبۃ اللہ اپنی برکتیں لوگوں کو بلا کر دیتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک خود آ کر اپنی برکتیں لٹاتا ہے، اپنی فیضان خود آ کر لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ بیت اللہ کی مثال یہ کنویں کی طرح ہے کہ لوگ وہاں پہ خود آتے ہیں، آ کے اپنی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ رمضان کی جو مثال ہے یہ دریا کی طرح ہے، رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے کہ جو خود ہی آ کے برستی ہے اور اپنا فیضان یہ خود ہی پہنچا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔